أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آسمانوں و زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ 116 تک ہم پہنچے تھے کل، اور اس میں پڑھا ہم نے، اللہ نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کائنات کا ایک ذرہ یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور بڑی سے بڑی جو بھی چیز ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ۔ اور اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے اپنے اختیارات کو آگے دینے کے لیے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی ایسا دعویٰ یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی دعویٰ سب غلط ہے۔ اللہ نے بالکل واضح فرما دیا ان آیات کے اندر۔ اور آج جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کا موجد ہے۔ یہاں پر جو بدیع کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو سٹارٹ سے پیدا کرنا، یعنی کہ بالکل جو پہلے اس کا وجود نہیں تھا اس کو ایجاد کرنا، اس کو وجود میں لے کے آنا، اس کو بنانا۔ یعنی کہ آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے انسان کی، یا اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارا جو بھی یہ نظام اندر کا جو باڈی کا نظام ہے فزیکلی، جو اس کو ہم حیوانی جسم بولتے ہیں وہ، اور روحانی جو ہمارا جو اندر نفسیات ہے، نفس ہے جو، اس کے اندر دیکھیں کتنا کمپلیکس ایک نظام ہے اندر، جو تھاٹس کا، کانشیس کا، سب کانشیس کا، پھر فیلنگز کا، اور اس کے بعد جو اگر آپ باڈی کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا نظام ہے کہ اس کے اوپر ایک ایک پارٹ کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی سے اوپر اور بڑے بڑے ادارے بنے ہوتے ہیں۔ صرف اگر دل کا آپ دیکھیں تو دل کے اوپر کتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اس کو اسٹڈی کے لیے، کہ کس طرح ورک کرتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس میں پرابلم آئے تو کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح ہماری باڈی کے ہر پارٹس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے جو اسٹڈی چل رہی ہوتی ہے، اور کنٹینیو چل رہی ہے، یعنی کہ اس کو اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے، کنٹینیو چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، آپ کو ہر چیز کے اندر نظر آئے گی، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑا جو آپ کو گلیکسیز جو ہیں، سٹارز ہیں جو کہ ہمارے نظام شمسی سے بہت بڑے ہیں، سب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین اور زبردست قسم کی کاریگری نظر آئے گی، کوئی کمی اور نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ سب چیز کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی شکل دینے والا ہے، اس کی فطرت دینے والا ہے۔ تو یہ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ اللہ کو ضرورت ہے اس طرح کے بیٹا بنانے کی، تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اور یہ بہت ظلم ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسے بڑے اور برے شرک سے، بدترین شرک سے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کسی حد تک کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کہ ان کو اس طرح کے شرک سے روکیں۔ اور جو بھی لوگ کوئی شرک میں کسی ایسے شرک میں ملوث ہیں جن کا ان کو بھی نہیں پتہ، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر بھی جھانکیں اور اپنے اندر کی اسٹڈی کریں، اپنے نفس کی اسٹڈی کریں کہ اندر کے جو رجحانات کدھر ہیں، اور اس کے اوپر پھر غور کرنے کے بعد اگر ان کو کسی بھی انسان کا، کوئی بھی انسان جو ارادہ کرے کہ اس نے ہدایت کی طرف جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی خواہش کا ہونا بہت ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ تو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، جو ظاہر ہے اور یا جو چھپا ہوا ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ تو
جب ہم یہ چیز اچیو کریں گے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو چیزیں جو ہیں معرفت کے دروازے کھول دے گا، اور یقین کے دروازے کھول دے گا. ہمارا جو یقین اللہ کے اوپر زیادہ بڑھے گا. جیسے جیسے ہم اندر کی گندگی، جو اندر کی جو دل کی جو بیماریاں دور کریں گے، ہمارا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اور مضبوط ہو جائے گا. جو اس کا اور زندگی میں ہمارے اور سکون ملے گا. ہمیں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. ہمیں کوئی بھی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی، اور کوئی آئے بھی پریشانی آ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جلدی نجات دے دے گا. تو دنیا میں آج کل جو بھی پریشانیاں اور جو مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں سب اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک. تو ہر انسان اپنی طور پر کوشش کرے اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرے کہ وہ ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی سے نکلے اور ایک خوشحال زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا ہے کہ جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیماروں کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.